ریاست تلنگانہ کے سنگریڈی ضلع میں کلرناک واقعہ پیش آیا۔ داماد نے اپنے سسر کو چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق امین پور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع بیارام گوڑا کمان کے قریب رہنے والے 58 سالہ چندریا کو اس کے داماد راما کرشنا نے چاقو سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راما کرشنا اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ عرصے سے گھریلو تنازعات چل رہے تھے، جس کے بعد گزشتہ 3 ماہ سے اس کی بیوی اپنے والدہ کے گھر مقیم تھی۔ جمعرات کی شام راما کرشنا چندریا کے گھر آیا اور اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا۔ چندریا نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر مشتعل رام کرشنا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ برہمی کے عالم میں داماد اپنے گھر گیا، وہاں سے چاقو لایا اور واپس آ کر چندریا پر حملہ کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نظام آباد میں 10 سال سے زیر التواء ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ مقامی عوام کے مطابق تعمیر شدہ کمروں سے کھڑکیاں اور دروازے غائب ہیں، جبکہ رات کے وقت عمارتوں کے بازو سے مرم لوہا چوری کیے جانے کی شکایت بھی موصول ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیاسی قائدین اور متعلقہ محکمے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے اور غریب خاندانوں کو وعدے کے مطابق ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جائیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے ڈی نیوز چینل کو لیگل نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر عوامی معافی کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق کویتا نے اپنے خلاف نشر کی گئی گمراہ کن اور بے بنیاد خبروں پر سخت احتجاج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا انتباہ دیا۔ اسی سلسلے میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اے مہیشور ریڈی اور بی آر ایس کے رکن اسمبلی ایم کرشنا راؤ کو بھی قانونی طور پر نوٹس سے روانہ کی ہے۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں بونال پنچایت سے سرپنچ امیدوار گمریا نائک کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے منڈل کانگریس پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ دشرت نائک نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گوپال شیوالال نائک، دیشا نائک و دیگر موجود تھے۔ شیخ اویس ورنی نے مستقر ورنی علاقے میں وارڈ ممبر کے انتخاب میں بھاری اکثریت سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ نتیجے کے اعلان کے بعد علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ داروں، دوست احباب اور مقامی عوام نے شیخ اویس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کامیابی کو عوامی اعتماد کا ثبوت قرار دیا۔ اس موقع پر شیخ پری سمیت متعدد معززین نے شیخ اویس ورنی کو دلی مبارکباد پیش کی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ علاقے میں ترقیاتی اور عوامی فلاحی کاموں پر خصوصی توجہ دیں گے اور اپنے حلقے کی نمائندگی ایمانداری کے ساتھ انجام دیں گے۔ ظہیر آباد مگڑم پلی منڈل موضع اورنگ نگر سرپنچ امیدوار جڑپا کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے انتخابی نشان قینچی کو ووٹ دینے کے حق میں عوامی رابطہ مہم چلائی اور عوام سے اپیل کی ہے کہ گرام پنچایت انتخابات میں انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے موضع کی ترقی، عوامی فلاحی اسکیمات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے ہر ممکن اقدامات انجام دیں گے۔ موضع کی ترقی کے لیے جامع منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ حکومت 6 گارنٹی اسکیمات کی عملاوری کے لیے کوشاں ہے۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ پنچایت سے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں سرپنچ امیدوار کاشف محی الدین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے منڈل کی معزز شخصیت جناب محمد معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ نے عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے لنگم پیٹ کو ہر شعبے میں مثالی ترقی دینے کے لیے نوجوان قائد کاشف محی الدین کو منتخب کرنے کی خواہش کی۔ ڈونگری منڈل کے ایلے گاؤں میں جنید پٹیل بلا مقابلہ سرپنچ منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شیخ بشیر، شیخ عمران، محمد شیخ زبیر اور دیگر معززین نے جنید پٹیل کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ پنچایت سے سرپنچ امیدوار کاشف محی الدین نے رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور منڈل کو ترقی کے نئی سمت رواں کرنے کے لیے اپنے انتخابی نشان انگوٹھی کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی۔ نوجوان قائد کاشف محی الدین لنگم پیٹ پنچایت سے سرپنچ کے لیے منتخب ہو کر عوام کی تمام بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر روی گوڑ، ڈاکٹر راجو، عبدالقیوم و دیگر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے 3 منڈل بانسواڑہ، برکور، نصرالآباد سرپنچ کے انتخابات 17 دسمبر کو منعقد ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے سیاسی پارٹیاں کے قائدین اپنے اپنے تائیدی امیدواروں کے حق میں زور و شور سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آج جمعے کے موقع پر بعد نماز جمعہ مساجدوں کے سامنے ٹھہرتے ہوئے اپنے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے کوتا آبادی سرپنچ امیدوار محمد ابرار کے حق میں بانسواڑہ سے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر عبدالقادر اور سابق وارڈ ممبر شیخ اکبر عرفان قریشی نے کوتا آبادی پہنچ کر بعد نماز جمعہ
جمعہ جامع مسجد کوتابادی میں عوام سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کی تائیدی امیدوار ابرار کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کی اطلاع کے مطابق مسلم ویلفیئر کمیٹی کے نئے سال کے کیلنڈر آج بعد نماز جمعہ نظام ساگر، ناگیریڈی پیٹ، تانڈور، گنڈی ماسانی پیٹ کی مساجد میں مسلمانوں کو مفت تقسیم کیے گئے۔ آج بعد نماز جمعہ میجر گرام پنچایت کی آزاد امیدوار برائے سرپنچ ملوگیری پدما نرسا گوڑ نے مقامی مسلم ذمہ دار افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے گاؤں کو درپیش مسائل، بنیادی سہولیات کی فراہمی، سڑکوں کی بہتری، صاف پانی، روشنی کے انتظامات اور ترقیاتی کاموں کی رفتار پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاؤں کی حقیقی ترقی شفاف انتظام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی قیادت ہی وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فٹ بال کے انتخابی نشان پر بھاری اکثر سے ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں تاکہ وہ گاؤں کی مجموعی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کر سکیں۔ محمد عبدالعلیم سابق نائب صدر نشین بلدیہ نرمل کے فرزند محمد عبدالنعمان علیم عرف رمید سلمہ ریئل اسٹیٹ کا نکاح شیخ افسر حسین کی دختر نیک اختر سے 11 دسمبر بعد نماز عصر مسجد مستانیہ اسرا کالونی میں انجام پائی۔ استقبالیہ گیلیکسی فنکشن پیلس نزد منی ٹینک بنڈ میں دیا گیا۔ نکاح کی اس تقریب میں سیاسی قائدین، رشتہ داروں اور دوست احباب کی کثیر تعداد شریک رہی۔ تصویر میں نوشاہ عبدالنعمان علیم کے علاوہ سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر، میر مشکر علی NRI جو سید جلیل اظہر کے داماد ہیں کے علاوہ فرزندان سید شہریار اطہر، سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست، میر مدکر علی NRI، محمد عرفان، سابق رکن بلدیہ محمد سلمان علی، اکبر خان اور فیروز خان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم میں 14 دسمبر بروز اتوار کو سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ بانسپڑا ڈویژن کے سب کلکٹر کرن مائی نے منڈل پرجا پریشد آفس میں قائم پوسٹل بیلٹ پولنگ اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا۔ MPDO ریٹرننگ عہدیداران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولنگ بوتھ پر تمام تر بنیادی سہولتوں کو فراہم کرنی چاہیے، کسی قسم کی دشواری پیش نہ ہو۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم میں 14 دسمبر بروز اتوار کو دوسرے مرحلے کے سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے انتخابات منعقد ہے۔ آج انتخابی مہم کے اختتام پذیر کے موقع پر حلقہ اسمبلی جوکل کے سابق BRS پارٹی رکن اسمبلی و پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے نے سرپنچ اور وارڈ ممبرز کی منعقدہ ریلی میں شرکت کی۔ شیواجی مہاراج چوک سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مجسمے تک پیدل ریلی نکالی گئی۔ BRS پارٹی سرپنچ امیدوار جمعہ کی ہنمانڈلو اور وارڈ ممبرز کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثر سے کامیاب کرنے کی رائے دہندوں سے اپیل کی گئی۔ اس موقع پر BRS پارٹی قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر کی جامع مسجد میں مولانا مفتی سرفراز احمد نوری خطیب و امام جامع مسجد کے زیر نگرانی میں ملت کی اہم شخصیات جناب اسماعیل احمد ذوالفقار سابق مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کی وفات پر تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ ملت کے رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا اور ان کی مغفرت کے لیے خاص دعا کے بعد نماز کمپٹیشن میں حصہ لینے والے 19 طلباء میں سائیکلوں کی تقسیم کی گئی۔ مرحوم اسماعیل احمد ذوالفقار صاحب کی جانب سے ان کی وفات سے پہلے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے محمد جلال احمد نے اور ان کے داماد احسان بھائی اور بھانجے محمد سیف جاوید بھائی نے اپنے ہاتھوں سے سائیکلوں کی تقسیم کی۔ نماز کمپٹیشن میں کامیاب طلباء کو 5 وقت کی 40 دن پابندی کے ساتھ نماز مکمل کرنے پر انعامات دیے گئے۔ طلباء اور علماء کرام نے اسماعیل احمد ذوالفقار کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے افراد خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ تمام فرزندان توحید نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔